محمد شاہ فیصل کالونی نکی رضا جس جگہ تھی موت آسان زندگی دشوار تھی جس جگہ تھی موت آسان زندگی انجمن امامیہ جعفر طیار منیر مسلم رضا کے سارے گل بدن زندہ رہے بی ایریا منیر انجمن امامیہ بی ایریا منیر مجلس کمیٹی عمار یاسر سید سرفراز حسین یہ وہ مجلس کمیٹی ہے کہ منیر میں سب سے گنجان علاقہ کہ جہاں مومنین کے فقط انگلیوں پر گنے جانے والے گھر ہیں، مگر سلام ہے اس مجلس کمیٹی کے تمام ممبران کو کہ جو سال ہر سال سے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اور دشمن کے بالکل سامنے عزاداری کے پروگرامز کو منعقد کرتے ہیں اور جلوس عزا کو منعقد کرتے ہیں۔ سید سرفراز حسین کی چبھن زندہ رہے حسینی یہ چلن زندہ رہے خانے سجانے کی لگن زندہ ملتمس ہیں عزادار عزاداری اور عزاخانے کے حوالے سے سب سے اہم ترین خدمات پیش کرنے والے جعفر طیار اسکاؤٹس سے اور ان کے جی ایس ایل جناب محمد اسماعیل سے التماس کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا ایوارڈ حاصل کریں۔ نوحہ ماتم کے سائے میں سفر کرتے رہے ہر بیاض غم کھلے ہر انجمن زندہ رہے حسینی یہ چلن زندہ سانحہ کوئٹہ القدس ریلی کے زخمیوں کے درمیان ایوارڈز کی تقسیم کے سلسلے میں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا حسن ظفر نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ان زخمیوں میں ایوارڈز تقسیم کریں۔ سب سے پہلے میں ملتمس ہوں برادر یوسف علی سے، یہ وہ زخمی ہیں کہ جن کے بارے میں قائد مقاومت قائد سید حسن نصر اللہ قائد حزب اللہ نے فرمایا کہ سانحہ القدس ریلی کوئٹہ کے شہید مزاحمت فلسطین کے شہید ہیں اور سانحہ القدس ریلی کے زخمی مزاحمت فلسطین کے زخمی ہیں۔ انشاءاللہ میں ان کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ جناب یوسف علی دل بنے فرش علی جناب برادر محسن رضا سانحہ القدس ریلی کوئٹہ۔ جب عزا خانہ سجے تو دل بنے فرش عذاب دھڑکنوں میں ماتم شاہ زمن زندہ رہے۔ اب ہم ان تمام مہمان عظیم ترین خانوادہ شہید کی خدمت میں ایک عظیم الشان سوینیر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں سب سے پہلے جناب ظہیر عباس سے خانوادہ شہید محمد عباس خانوادہ شہید آغا ضیاء الدین کے بھتیجے جناب ظہیر عباس۔ جناب محمد مرزا ہمارے
سب ہی اپنی جناب امیر الحسن، یہ تمام وہ عظیم لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابھی آپ کے سامنے ماتمی انجمنوں کو ایوارڈز تقسیم کیے، اور آپ پیام ولایت فاؤنڈیشن کراچی ڈویژن کی جانب سے ان کی خدمت میں سوینئرز پیش کیے جا رہے ہیں۔ جناب علی حسین، جناب نوید حسین، روز عاشورا جلوس غم کو جناب شیراز حیدر، جناب تنویر حسین، روز عاشورا جلوس جناب الطاف، کو کیا راحت سے کام، یاد میں پیاسے اسیروں کی تھکن زندہ رہے، یہ چل زندہ چلو معاش کو علم کے سائے میں، چلو معاش کو علم کے سائے میں۔ اب ہم اورنگی سو کوارٹر کی سماجی شخصیت کہ جو محرم سے پہلے اور محرم کے بعد عزاداروں کی بے لوث خدمت، جس میں روڈ بنوانا، صفائی کروانا، جلوس کے اعضاء کے راستوں میں اور اسٹریٹ لائٹس کو لگوانا، رکاوٹوں کو دور کرنا، اس عظیم اور پرنور شخصیت جناب اقبال نقوی صاحب سے ہم ملتمس ہیں کہ وہ آئے اور خدمت عزاداری ایوارڈ حاصل کریں۔ جناب اقبال نقوی، سو کوارٹر اورنگی، کراچی۔ جس جگہ تھی موت آسان، زندگی دشوار، اب ہم سب سے آخر میں ملتمس ہیں کراچی کی مشہور و معروف انجمن یادگار شب بیداری کا انعقاد کرنے والی، اپنی شب بیداری میں مومنین کو فری آف کاسٹ زیارتوں پر بھیجنے والی انجمن، اپنے ماتمی جوانوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرنے والی اور چیریٹیبل ہاسپٹل چلانے والی انجمن، انچولی کی مشہور و معروف اور کراچی بھر کی ہر دل عزیز انجمن، انجمن الذوالفقار کے جناب نقی سے التماس سے کہ وہ آئیں اور خدمت عزاداری کے حوالے سے اپنا ایوارڈ حاصل کریں۔ چھوٹے چھوٹے سے علم بچوں کے ہاتھوں میں رہے، چھوٹے چھوٹے سے علم بچوں کے ہاتھوں میں رہے۔ اب ہم ملتمس ہیں حجت الاسلام والمسلمین، آپ کی جانی پہچانی شخصیت اور کسی تعارف کی محتاج نہیں، عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسن ظفر نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور خدمت عزاداری کا ایوارڈ پیام ولایت فاؤنڈیشن شعبہ پیام شہداء کے مسئول جناب عمران زیدی سے حاصل کریں۔ ماتم کے سائے میں سفر کرتے رہے، ماتم کے سائے میں سفر کرتے رہے، ماتم سب سے کے آخر میں سائے۔ ہماری جعفر طیار سوسائٹی کی قدیمی انجمن موضوعاتی شب بیداریوں کا انعقاد کرنے والی اور بہترین علماء کرام کے عشرہ مجالس و خمسہ مجالس کے حوالے سے اور داخلہ مدینہ کے جلوس کے بانی انجمن جعفر طیار کے موسیٰ رضا سے ملتمس ہیں کہ آئیں اور اپنا ایوارڈ حاصل کریں۔
انجمن جعفر طیار کے موسیٰ رضا کر رہے ہیں یہ دعا زیر علم سرور ہدایت بر محمد وآل محمد صلوات۔ مومنین کرام، آپ نے عظیم الشان خدمت عزاداری ایوارڈ کی تقریب ملاحظہ کی۔ اس پروقار تقریب کے بعد اس عظیم الشان پیام کربلا کانفرنس کے اختتامی خطیب اور خطیب خصوصی عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید حسن ظفر نقوی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ آئیں اور مومنین عزیز عاشقانوں عزاداران ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے خطاب فرمائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کے سامنے آئیں، ان شعار کا اپنی بلند ایمانی آوازوں کے ساتھ جواب دیجئے۔ نعرہ تکبیر! پہلی نشست عزادار سے لے کر ہمارے اس کانفرنس میں شریک آخری عزادار ہاتھ بلند کر کے اور خود نشست بلند ہو کر ان شعار کا پرزور جذبہ ایمانی کے ساتھ جواب دے گا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! میں اپنی مومنات سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ بھی ان عزاداران کے ساتھ مل کر جواب دیں۔ نعرہ حیدری! حیدری! مرد آباد! مرد آباد! مرد آباد! مرد آباد! حزب فقط حزب الہی! حزب فقط حزب الہی! بر محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون۔ ایک صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ علماء کرام سے اجازت کے ساتھ، اور ابھی ہمارے برادر عزیز، برادر بزرگوار جناب خطیب توانا جناب نثار قلندری صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور بھی مہمان تشریف لائے، ان سب کی اجازت سے چند منٹ اپنے ان جوانوں کی، کیونکہ مجھے یہاں کوئی ضعیف تو نظر ہی نہیں آیا، سب جوان ہی جوان نظر آئے۔ جو 70 سال کا ہے وہ بھی جوان نظر آ رہا ہے، جو 80 سال کا ہے وہ بھی جوان نظر آ رہا ہے، اور جوان تو ہیں ہی جوان۔ تو پیام ولایت کے پروگراموں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہاں ضعیفی کا احساس ہی مٹ جاتا ہے انسان کا، ہر شخص جوان نظر آتا ہے۔ مجھے تو یہ معصوم بچے جو پہلی صف میں بیٹھے ہیں، ان کے چہروں پر بھی وہی ایک 18 سال کے کڑیل جوان کا عزم نظر آ رہا ہے۔ ان کے پروگراموں کی